السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک پرشن ہے اور پھر اس کا چھوٹا سا جواب ہے۔ پرشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر کیوں بنایا ہے؟ سب سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان ذاتی کو کیوں بنایا ہے؟ جواب ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو تکریم بخشی ہے۔ جو عزت دی ہے وہ کسی اور جانور کو نہیں دی ہے، کسی اور جیو جاتی کو نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے، تکریم سے ان کو نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے خشکی میں اور تری میں، یعنی ان کے لیے ساز و سامان ہم نے کیا ہے، خشکی میں چلنے کے لیے، سمندر میں چلنے کے لیے، راستہ خواہ دریائی ہو، بری ہو، بحری ہو، ہم نے ان کے لیے راستے ہموار کیے ہیں، وسائل اور اسباب مہیا کیے ہیں، جس کے ذریعہ سے وہ دور دور کی مسافت گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو تکریم بخشی ہے۔ اسے اگر آپ کو دیکھنا تو سورہ اسراء کے آیت نمبر 70 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم نے بنو آدم کو تکریم بخشی ہے۔ انہی تکریم میں سے یہ چیز ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے خشکی میں، بحر سمندر میں، خشکی میں بس کی سواری، آٹو رکشہ کی سواری، کار کی سواری، ٹرین کی سواری، مختلف قسم کی گاڑیاں، اونٹ، کھچر، گدھا، یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم بخشی کی سفر کرنے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور سمندر میں بھی اللہ رب العالمین نے بندے کو اٹھایا، بڑی بڑی بادبانی کشتیاں، پورا گاؤں اور شہر کی طرح سے کشتیاں چل رہی ہیں، بلند بالا پہاڑ کے مانند چل رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے، یہ اللہ رب العالمین قدرت ہے کہ اس کے ذریعہ سے بھی اس نے انسان کو تکریم بخشی ہے، اس کی عزت افزائی کی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تکریم ہے کہ پاک چیزوں سے انسان کو اللہ رب العالمین نے، بنی نوع انسان کو پاک چیزوں سے رزق دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات ہماری ہیں، ان میں سب سے زیادہ درجہ ہم نے کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے، سب پر ہم نے اسے فوقیت دی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں جس شرف و منزلت سے بنو آدم کو نوازا ہے، آدم کی سنتان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو سمان دیا ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس طرح سے کسی مخلوق کو اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ بندہ چلتا ہے، اس سے چلنے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بندہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، اسے کھانے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا، دیکھنے کی آنکھیں دی۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے تکریم بخشی ہے انسان کو۔ یہ انسان کی فوزیت، اس کی فضیلت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ أَيْ عَلَى الدَّوَابِ، چوپایوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اٹھایا، خشکی کے سفر میں، بری سفر میں، چوپایوں پر، گدھے پر، کھچر پر، اور بحر سے مراد اس میں کوئی شک نہیں، باہر کی جو سواری ہے وہ کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے بنو آدم کو یعنی آدم کے سنتان کو عزت بخشی ہے۔ کتاب و سنت کے روشنی میں اگر اسے ہم جاننا چاہیں تو سب سے پہلی عزت اللہ رب العالمین نے جو بخشی ہے وہ یہی کہ ان کے رہن سہن اور ان کے آنے جانے کے سارے مسائل کو اللہ رب العالمین نے حل کر دیا ہے۔ دوسرا نقطہ، ہم اس کو جانیں کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے کسی بھی چیز کو چننے میں، اختیار کرنے میں۔ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، پر جس کے کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے کام کو چنتا ہے اور اللہ رب العالمین اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس باب میں منفرد ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین کی صفت کو مخلوقات کی صفت کی طرح سے بنانے کی سازش بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تیسرا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ آدم کے اولاد کو اس نے تکریم بخشی ہے، شرف سے نوازا ہے، کیونکہ اس امت نے دعوت کا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اسے اس نے اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ کائنات کی کسی طاقت نے اسے نہیں اٹھایا، وہ چاہے کلمہ طیبہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے دین ہو، ساری چیزیں ہم مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین پر پیش کیا، اسے بلند بالا پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب بیک زبان انکار کر گئی اس کو اٹھانے سے۔ حملها الانسان، رب العالمین نے اشارہ کیا کہ اسے انسان نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اٹھایا بندے نے ذمہ داری، نہیں ادا کر سکا، ظالم ٹھہرا۔ لہذا ہماری کوشش، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان دعوت دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اس خوبی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے جو کچھ دے دے سب اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر چرند پرند پر، جن و بھوت پر، دیگر لوگوں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو فوقیت کیسے دی ہے، اس کی ایک جھلک ہم نے پیش کر دی ہے، اور اسی کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں ہم اور کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نوازا، فوقیت دی، مسجد الملائکہ بنا دیا۔ یہ جگہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین اپنے اختیار میں منفرد ہے، اپنے خالق ہونے میں منفرد ہے، رازق ہونے میں منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی مدبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اختیار میں تنہا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کی ماتحتی میں، کسی کے انڈر میں اللہ رب العالمین کام نہیں کرتا ہے۔ لہذا بنو انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا پالن کرتا، ہمارا رچناکاری اللہ رب العالمین ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، ہمیں اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں اس کے دین کا بیڑا اٹھانا ہے، لادینوں تک پہنچانا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں عقائد ان کے فاسد ہیں، قبروں کے گرد وہ گھوم رہے ہیں، بزرگوں کے چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر بسجود ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور اس پیشانی کو بدن میں سب سے اونچے بنایا ہے۔ لہذا یہ پیشانی جب انہیں نیاز اگر کہیں خم ہو، کہیں جھکے، تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا اور برتر ہے۔ پر ہماری کوتاہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جس طرح تقدیر ہونی چاہیے، جس طرح تعظیم و توقیر ہونی چاہیے، ہم اور آپ نہیں کر سکے، ہم اسے نہیں بھانپ سکے۔ شاید قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جائے۔ لہذا ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے، کچھ چلنے کی، کچھ کہنے کی، کچھ لینے کی، کچھ دینے کی۔ لہذا ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر لوگوں کو دعوت دینے کی جسارت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے جو لوگوں کی غلط گمانیاں ہیں، جو اسلام کو آتنک وادی کا دھرم کہتے ہیں، آتنک پھیلانے والا مدرسہ کہنے لگے ہیں، آتنک پھیلانے والا مدرس کہنے لگے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس سے باز آئیں اور حقیقت کے ساتھ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کو چھوڑا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیث کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ائمہ کرام نے اسے کیسے اکٹھا کیا، کتنی پریشانی، کتنی ارقریزی انہوں نے کی، تب اس کے بعد کہیں ہم اور آپ قرآن کو دو دفتیوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کو دو دفتیوں کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد کی جو تعظیم و توقیر ہے اسے ہم اور آپ جانیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی اگر اسے انتقال کر جائے مسلمانوں کے بیچ میں تو اس کی لاش کی تکریم یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر دفن کیا جائے، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، انسان کی لاش کو چیر کوں کے لیے بے غور و کفن نہیں چھوڑا جائے گا، اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واضح انداز میں تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، ان کے لیے وہ تھا جو وہ کر رہے تھے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو، اس نمنترن پتر کو دوسروں تک پہنچائیں اور آمنترت کریں دیگر لوگوں کو بھی، دعوت دیں اسلام کی طرف دیگر لوگوں کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر فرد کو اپنے دھرم کا پرچار کرنے کا حق ہے، ہر کوئی اپنے دھرم کا پرچار کر سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اس روئے زمین پر چلنے والی کوئی سب سے بہتر مخلوق ہے تو انسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے مولا، حکمت کے ساتھ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔